بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ ہے انمول آصف وائس چینل۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسان کیے کہ شاید ہی کسی اور قوم کو اللہ کے انعامات و اکرام کا اتنا وافر حصہ ملا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کنعان کے بیابانوں سے اٹھا کر مصر کے سبززاروں میں پہنچایا تو دراصل یہ کبدیوں کی اصلاح کے لیے بنی اسرائیل کو ایک موقع باہم پہنچایا تھا، مگر وہ بنی اسرائیل فریضہ اقامت دین سے غافل رہے۔ انہوں نے وہاں کے کبدیوں کو دین سے روشناس نہیں کروایا، اس کے علاوہ قومی برتری کے جھوٹے اور جاہلانہ احساس میں مبتلا ہو گئے۔ آخر مصریوں میں قوم پرستی کی لہر آ گئی، اسرائیلیوں کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اسرائیلی تہذیب مٹانے اور اسرائیلی قوم کو دنیا سے نابود کرنے کی کوششیں ہونے لگی۔ ان کی نسل کشی کے لیے ان کے نوزائیدہ بچوں کو ایک قانون کے تحت قتل کیا جانے لگا، اور لڑکیوں کو کبدیوں کی خدمت کے لیے باقی رکھا جانے لگا۔ قرآن فرماتا ہے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ عدالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، یہ مجبور ذلت کے دن گزار رہے تھے، اور ان کو یوں لگتا تھا کہ یہ قوم رسوائی اور غلامی کی زندگی پر تانا ہو چکی ہے اور ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو سنا اور ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل جدوجہد کے ذریعے حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، مگر فرعون کو ان کی اصلاحی کوششوں کے پیچھے اپنا تخت و اقتدار ڈگمگاتا ہوا نظر آنے لگا، اور وہ ان اصلاحی کوششوں کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ آخرکار اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائے۔ در حقیقت بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دین سے دوری، نافرمانی اور سرکشی سے لبریز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے ظلم و استحصال سے نجات دی، اور پھر ان ظالموں کو ان کی آنکھوں دیکھتے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ پھر انہیں صحرا میں ان کو بھوک اور پیاس اور دور سے محفوظ رکھا، مگر یہ قوم غلامانہ ذہنیت تھی جس کا مقدر بن چکی تھی، مصریوں کے عقائد سے بری طرح متاثر ہو چکی تھی، اور مصریوں کے مشرکانہ تمدن میں پوری طرح رنگ چکی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی چند دن کی غیر حاضری کے دوران شرک جیسی گمراہی میں مبتلا ہو گئی یہ قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی طرح آواز نکلتی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان سے بولتا ہے، نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے، مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا، اور وہ سخت ظالم تھے۔ پوری قوم کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ہارون علیہ السلام کے سوا کوئی ایک بھی فرد ایسا نہ تھا جو قوم کو اس غلط روش پر نکیر کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور سے واپس آ کر قوم کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فرمودہ اسلامی ضابطہ حیات سے روشناس کیا اور اسے اختیار کرنے کی تلقین کی۔ قرآن میں وارد ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبے زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور ان سے کہا کہ ان ہدایت کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھالو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، مگر یہ قوم بقیہ مشغابیوں میں پڑ گئی اور مختلف ہیلوں سے احکام الہی کو پس پش ڈالتی رہی۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ خطہ فلسطین میں اسے آباد کیا جائے گا تاکہ وہ وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر کے دنیا کی گمراہی کی لرزہ خیز تاریکیوں میں ہدایت کی مشعل روشن کرے، مگر یہ لوگ اپنی اس ذمہ داری سے منہ پھیرنے لگے اور جی چرانے لگے۔ اس بدبخت قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ، ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں پر موجود ہیں، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے جہاد سے جی چرانے پر اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس اس نسل پر حرام کر دی، اور وہ نسل جو اس وقت موجود تھی، اس کا ایک بھی فرد موسیٰ علیہ السلام کے 2 مخلص صحابیوں کے سوا
فلسطین میں داخل نہ ہو سکا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے کئی برس بعد ارض فلسطین فتح ہوئی، وہ بھی شاید نئی نسل کی اسلامی تربیت کے بعد، اگر اس قوم میں چونکہ نافرمانی گویا کوٹ کوٹ کے بری تھی، اس لیے ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کی آیت کی غلط اور منمانی تعویلیں کر کے کتاب اللہ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع بنا لیا، مشرک قوموں کے اثرات قبول کر کے شرک و جاہلیت کے ہر فتنے میں مبتلا ہو گئے، شریعت الہی کے احکام کو مسخ کیا اور دین کی روح کو یکسر ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح اور اقامت دین کے لیے انبیاء کرام، ان کے علاوہ مصلحین اٹھے اور ان کو جھٹلایا اور ان کی ایذا رسانی میں کوئی کسر باقی نہ رکھی، حتیٰ کہ بعض کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کا ان کے لیے فراغت کا دن بنایا تھا، مگر اس دن میں انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ قرآن میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے اس قانون کو توڑا تھا، ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ سرزمین فلسطین میں وہ کوئی مضبوط حکومت نہ قائم کر سکے، جتنے قبیلے تھے اتنی ہی ریاستیں وجود میں آ گئیں اور ہر ریاست اقامت دین سے غافل تھی۔ فلسطین اور شام کی اصل قوموں یعنی ہتھیوں، آمتیوں، کنانیوں، حزیوں وغیرہ میں بدترین قسم کا شرک اور اس پر مبنی انتہائی ظلم اور گندا معاشرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم موجود تھا کہ مشرک اور ظالم قوموں کو جہاد اور تبلیغ سے ختم کر کے فلسطین میں اسلامی ریاست قائم کی جائے، مگر جہاد سے بنی اسرائیل کی غفلت اور تناسانی کی وجہ سے نہ تو ان قوموں کا قلعہ کما ہو سکا اور نہ کوئی متحدہ اسلامی ریاست قائم ہو سکی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک وہ پوری طرح مشرک قوموں کی تہذیب و تمدن میں رنگے جا چکے تھے، مگر شاید ابھی ان کی مکمل رسوائی اور ذلت مطلوب نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مہلت دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی اصلاح کی کوشش کی، ان کے اعتقاد کی تعمیر کی اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونکی اور تباہی کی طرف چلتی قوم کو ایک بار پھر سنبھلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر سلیمان علیہ السلام کے بعد اسرائیلیوں میں طوائف الملوکی کا دور شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل پھر دو ریاستوں میں تقسیم ہو گئے اور بدعملی کی علائش میں گردن تک دھنس گئے۔ آخر اللہ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، مگر انہوں نے ہر پیغمبر کی نافرمانی کی۔ یہ ایک سرکش قوم تھی، یہ ایک نافرمان قوم تھی اور اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ نعمتیں انہی پر نازل ہوتی رہی، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور ایک وقت آیا جب ان تمام کو غلام بنا لیا گیا۔ بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں اسرائیلیوں کو قتل کیا گیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے لیا۔ تو امید کرتی ہوں دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔